اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اور کئی دعائیں دی ہیں. بلکہ ایک موقع پر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ، اے اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو ہدایت والا بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ایسا اس کو ہدایت پر چلنے والا بنا دے اور ایسا بنا دے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے والے. حضرت ارباز بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے دعا دیتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہم علم الکتاب والحساب وقنا عذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ. بلکہ ایک اور موقع پر روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے پوچھتے ہیں اے معاویہ تم میرے کس قدر اور کس طریقے سے قریب ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کو لگ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا اللہم املأہ علما وحلما، اے اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو علم اور بردباری سے عطا فرما، علم اور بردباری سے اس کو بھر دیجئے. ایک فضیلت ہے اور دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر وضو کروا رہے تھے. تو وضو کرواتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی طرف 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھتے ہوئے پھر فرمایا یا معاویہ بن ابی سفیان، اے معاویہ بن ابی سفیان ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، اے معاویہ بن ابی سفیان اگر تمہیں کسی موقع پر مسلمانوں کی حکمرانی کا شرف ملے تو تم اللہ تعالیٰ سے اس وقت ڈرنا اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنا. تو معاویہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یقین ہو گیا کہ یہ ذمہ داری مجھے زندگی کے اندر ضرور ملے گی.